اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب قیامت، مذہب اور سائنس، مصنف محمد زبیر خلیل۔ پیش لفظ: دنیا میں اتنا زیادہ خون خرابہ، لوٹ مار اور بے انصافی کیوں ہے؟ انسان حوث اور لالچ میں جانور کیوں بن جاتا؟ لوگ دوسروں کا مال اور حق کیوں کھا جاتے ہیں؟ جو مجھے سمجھ آئی یا میرے خیال سے اس کی دو بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں، اہم ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ اس کا خدا اور آخرت یا دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں ہوتا۔ اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ قیامت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اسے اس زندگی میں کیے کاموں کا حساب دینا ہوگا اور اسے اس کے عملوں کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ جس کا خدا اور آخرت پر جتنا زیادہ پختہ یقین ہوگا وہ اتنا ہی کم گناہ گار ہوگا اور وہ خدا اور یوم آخرت سے ڈرتا ہوگا۔ جس کا خدا اور آخرت یا دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں ہوتا، اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ قیامت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اسے اس زندگی میں کیے ہوئے کاموں کا حساب دینا ہوگا اور اسے اس کے عملوں کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ جس کا خدا اور آخرت پر جتنا زیادہ پختہ یقین ہوگا وہ اتنا ہی کم گناہ گار ہوگا اور وہ خدا اور یوم آخرت سے ڈرتا ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو انسان گناہ کر بیٹھتا ہے کہ انسان بے چینی یا حوث، لالچ، جلد بازی میں، ناسمجھی میں گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس کو ہم خطا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم انسان اس دنیا میں کہاں سے آئے یا کیسے تخلیق ہوئے، یہ میرے اس مضمون کا موضوع نہیں، لیکن جو انسان مر جاتے ہیں وہ مر کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا بھی ہے، بس موت آئی اور یہ زندگی ختم؟ یعنی کہ میں نے ان موضوعات پر جو مٹیریل ملا، جو مواد ملا، اس پر تحقیق کی۔ بالکل کلیئر تو خیر مرنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہوا کیا، ہوگا کیا۔ یعنی کہ بس موت آئی اور یہ زندگی ختم ہوئی، اس کے علاوہ کیا یہ کائنات سدا یوں ہی رہے گی یا پھر اس کا بھی اختتام ہے؟ اپنے اس مضمون میں میں نے یہی کوشش کی ہے کہ اس بات کی وضاحت کروں کہ قرآن پاک ان معاملات میں کیا بتاتا ہے اور جدید سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے۔ اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے اور میں حیران رہ گیا کہ جو قیامت کے وقوع ہونے سے متعلق سائنس کی تھیوریز ہیں، قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے ایگزیکٹ اسی انداز میں لکھ دیا۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے یہ کلام الہی ہے۔ یہ ایک تحقیقی مضمون ہے، اگر اس تحقیق میں کوئی غلطی ہو جائے تو میں اس کی معافی چاہوں گا اور نشاندہی کی صورت میں اس کی تصحیح کر دوں گا، کیونکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کسی مذہبی معاملے میں کوئی غلطی اور مجھ پر فتویٰ جاری ہو، نہ سمجھی میں۔ دیکھیں، میرے اس کام میں بدنیتی نہیں ہے، نیک نیتی ہے۔ مقصد اگر اچھی بات ہوگی، لوگوں کو سمجھ آئے گی، ان کا بھی ایمان پختہ ہوگا اور میں معمولی سا مسلمان تو میرا اپنا ایمان بھی پختہ ہوگا۔ جب ہم زمین کا موازنہ اس کائنات سے کرتے ہیں تو یہ زمین اس کائنات کے مقابلے میں ریت کے ایک ذرے کی مانند معلوم ہوتی ہے۔ یہ زمین ہر وقت، ہر لمحہ بہت سے خطرات سے گھری ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود زمین پر آنے والی تباہیوں کے باوجود زمین مدتوں سے قائم و دائم چلی آ رہی۔ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین اس کائنات میں بہت معمولی ہے تو زمین کے اور اس پر موجود زندگی کے اختتام سے متعلق خیال ذہن میں آتا ہے، اور پھر یہ ہمارے اوپر ستاروں اور کہکشاؤں کا نظام کیا یہ یوں ہی چلتا رہے گا یا پھر یہ بھی بشمول زمین تباہ و برباد ہو جائے گا؟ لیکن پھر ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ اگر یہ سب نظام تباہ و برباد ہو جائے گا تو پھر اتنا بڑا نظام بنا کیوں اور کس لیے؟ لیکن ہمارے ہر سوال کا جواب ہمیں اس زندگی میں نہیں ملے گا۔ ہاں، البتہ اللہ کی ذات تو ہمارا تو یقین ہے مسلمانوں کا، اور اللہ کی ذات ہے تو ہر بات کھل جائے گی۔
بہرحال اس دنیا میں مختلف موضوعات پر تحقیق ہو رہی ہے اور اس موضوع پر بھی بہت سے لوگ تحقیق کر چکے ہیں. انہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں کی تحقیق سے استفادہ کیا اور میں نے اپنے سے پہلے والوں کی تحقیق سے استفادہ کیا. جن چیزوں کو میں نہیں سمجھ پایا یا واضح نہیں کر پایا، میرے اس موضوع کو آئندہ کوئی اور واضح کر دے گا. تو تحقیقی سلسلہ یا سائنسی تحقیقات میں، یہ کوئی سائنسی تحقیق نہیں ہے لیکن کسی حد تک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو تحقیقات کا سلسلہ اسی طرح چلتا ہے. پیچھے والے لوگ جتنی تحقیق کرتے ہیں، آگے آنے والے لوگ اس سے بڑھ کر آگے تحقیق کرتے ہیں. میرے اس مضمون کی جو فہرست مضامین ہے وہ کچھ اس طرح ہے. نمبر 1، قیامت. نمبر 2، قبل از قیامت ہونے والے واقعات سے متعلق پیشین گوئی. نمبر 3، قیامت سے پہلے کچھ ضروری چیزوں کے وقوع پذیر ہونے سے متعلق پیشین گوئی. نمبر 5، حجاز کے علاقے سے آگ نکلنے سے متعلق پیشین گوئی. نمبر 6، امام مہدی سے متعلق احادیث نبوی. نمبر 7، دجال کا خروج. نمبر 8، دجال مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو پائے گا. نمبر 9، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد. نمبر 10، دجال کا خاتمہ. نمبر 11، ہر مجدون، جس کو عیسائی دنیا میں آرماگیڈون بھی کہتے ہیں، ہر مجدون، تیسری عالمی جنگ اور ملحمہ عظمی. نمبر 12، یاجوج و ماجوج. نمبر 13، قیامت سے پہلے ہونے والے واقعات سے متعلق احادیث نبوی. نمبر 14، دنیاوی زندگی. نمبر 15، گزشتہ اقوام پر عذاب کیوں آیا، کس طرح آیا، جس حد تک سمجھ آئی میں نے لکھ دیا. نمبر 16، قیامت قرآن پاک اور سائنسی نظریات کی روشنی میں، کہ قرآن پاک میں قیامت کس طرح وقوع پذیر ہوگی اور سائنسی نظریات کے مطابق یہ کائنات کیسے ختم ہوگی. 17، کائنات کا آغاز. 18، قرآن پاک اور سائنسی نظریات. 19، زمین پر قیامت کے واقع ہونے کے امکانات. نمبر 20، زمین کا سورج سے سوا نیزے پر آنا. 21، وسیع ہوتی ہوئی کائنات. 22، قیامت کے امکانات. 23، سیاہ شگاف یا بلیک ہولز. نمبر 14، نئی کائنات. نمبر 24، نئی کائنات. 25، میدان حشر میں یوم حشر، یعنی کہ جو لوگ اکٹھے کر کے لائے جائیں گے. 26، یوم حساب. 27، جزا کا دن. 28، جنت. 29، دوزخ. 30، اعراف. 31، موت. کیا ہے موت کی کوئی پراپر ڈیفینیشن تو نہیں لیکن جو پتہ چلا اب تک. 32، سکرات موت، موت کے وقت کیا حالت ہوتی ہے. 33، موت کے بعد نئی زندگی. 34، عالم برزخ، روحوں کا مقام. نمبر 35، روح کی تصویر. یہ یورپ اور مختلف ممالک میں تجربے تو ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں. نمبر 36، روح کا مضمون، وزن. نمبر 36، روح کا وزن. نمبر 37، مر کر زندہ ہونے والے افراد کے واقعات.